السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ واشنگ مشین چل پڑی ہے۔ جی ہاں، واشنگ مشین جب چلتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے گندے کپڑوں کو دھونا اور گندے کپڑوں کو دھو کر صاف کرنا۔ یہ واشنگ مشین عدلیہ نے چلائی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہو یا نیب کورٹس کے اندر چل رہی ہو۔ اس واشنگ مشین کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے کپڑے گندے ہو گئے تھے، مختلف کیسز کے ساتھ، وہ ایسٹس بیونڈ مینس کے کیسز ہوں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہوں، وہ مختلف ریفرنسز پاکستان تحریک انصاف حکومت کے دور میں بنائے گئے ہوں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف، سیاسی مخالفین کے خلاف، اور سیاسی مخالفین ان کو سیاسی انتقام کا نام دیتے رہے، اب ان کیسز کی مرحلہ وار دھلائی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے دیکھا ایون فیلڈ کیس کے اندر مریم نواز صاحبہ کی جو اپیلیں ہیں اس پر جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے کیا ریمارکس دیے۔ ہم نے دیکھا احسن اقبال صاحب پر ناروال سپورٹس کمپلیکس کا ریفرنس خارج ہو گیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب وطن واپس پہنچیں گے، اور وطن واپس پہنچنے سے پہلے ان کو ایک یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ جو وطن واپس پہنچیں گے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے سیاسی نقشے پر ایسی تبدیلیاں ہیں جو بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں کو بیک ڈور چینل پر جاری مذاکرات، مفاہمتی پالیسی یا مفاہمتی کوششوں سے منہا نہیں کیا جا سکتا، علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب جنہوں نے بڑی سر توڑ کوششیں کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کو میچور کرنے کی، انہیں آئی ایم ایف حکام کی طرف سے نہ صرف سرزنش کا سامنا رہا بلکہ اپنی قیادت کی طرف سے بھی ڈانٹ پلائی جاتی رہی۔ میاں نواز شریف صاحب کا مفتاح اسماعیل صاحب پہ غصہ یقیناً وہ تو بنتا ہے، کیونکہ جب میاں نواز شریف صاحب مفتاح اسماعیل صاحب پر غصہ کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی میٹنگز کے اندر اور میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے تھے، تو ظاہر ہے میاں صاحب کے بائیں جانب اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے، اور اسحاق ڈار صاحب کے بہت سخت اختلافات ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی جو فائنینشیل پالیسیز ہیں ان کے ساتھ، یعنی بطور معیشت دار، بطور فائنانس ایکسپرٹ اسحاق ڈار صاحب مفتاح اسماعیل صاحب کی بہت ساری پالیسیز سے اختلاف کرتے ہیں، وہ ان پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب شاہد خاقان عباسی کے دور میں بھی فائنانس منسٹر رہے، اور کیوں رہے؟ وہ اس لیے رہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو جانا پڑا۔ اسحاق ڈار صاحب وہ فائنانس منسٹر ہیں جو نہ صرف شاہد خاقان عباسی کے دور میں فائنانس منسٹر رہے بلکہ یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے دور میں بھی فائنانس منسٹر رہے، یعنی 3 وزرائے اعظم کے ساتھ انہوں نے کام کر رکھا ہے۔ اسحاق ڈار کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے اکنامک ایکسپرٹ ہیں جو ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسحاق ڈالر بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے مصنوعی طور پر ڈالر کو قابو میں رکھنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کی بڑی کوششیں ہیں، ڈالر پمپ ان کرنا مارکیٹ میں اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن کے ذریعے سے یہ اسحاق ڈار کو کرنا آتا ہے، اور کچھ لوگ اب یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان آئیں گے تو معاشی نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کیا ہے؟ مفتاح اسماعیل کے منہ سے اور وزیر اعظم کے منہ سے ہم یہ سنتے رہے کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے، اور ریاست بچانے کی غرض سے بہت سارے مشکل فیصلے کرنے پڑے، جس کا نزلہ پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کولیشن کے اوپر گرا، کیونکہ ڈالر پکڑ میں نہیں آ رہا ہے، تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، بجلی کے بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں، اشیاء خورنوش کی قیمتیں ہر ہفتے جو ادارہ شماریات ہے اس کی رپورٹ بتاتی ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہر ہفتے بڑھ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی کوئی بہتری کی گنجائش دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ لیکن مفتاح اسماعیل کیونکہ نہ تو ممبر قومی اسمبلی ہیں نہ ہی ممبر سینٹ ہیں، تو ان کے عہدے کی میعاد اکتوبر کی 19 تاریخ کو ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا آفس ایزیوم کیا تھا 19 اپریل کو۔ 19 اپریل سے 19 اکتوبر تک 6 مہینے پورے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کچھ خیال یہ ہے ماہرین کا کہ ودن 7 ڈیز ان کو آفس ویکیٹ کرنا ہوتا ہے، تو یعنی میکسیمم حد ان کے پاس اگر موجود ہے تو وہ 26 اکتوبر تک کی ہے، تو 26 اکتوبر تک وہ اپنا کام کر کے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، ویکیٹ ہو جائیں گے، تا وقت کہ ان کو مشیر نہیں بنا دیا جاتا، یا ممبر پارلیمان تو وہ نہیں بن سکتے، ممبر سینٹ نہیں بنا دیا جاتا، کسی سینیٹر کو ڈراپ کریں گے تو ممبر سینٹ بنایا جائے گا۔ اگر مشیر بھی آپ نے لگانا ہے تو 5 مشیر وزیر اعظم رکھ سکتے ہیں، آلریڈی ان کے پاس مشیروں کی گنجائش نہیں ہے، کسی ایک مشیر کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا اور مفتاح اسماعیل کو مشیر بنانا پڑے گا۔ لیکن اتنا درد کیوں لے گا کوئی؟ وہ اس لیے کہ آلریڈی جو قیادت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ مفتاح اسماعیل کو پسند نہیں کرتی، اور ایک بیانیہ یہ بنایا جائے گا کہ مفتاح اسماعیل اب کیونکہ چلے گئے ہیں تو معیشت کو سنبھالنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب آئیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کیس احتساب عدالت کے اندر لگ چکا ہے۔ جج محمد بشیر صاحب کے سامنے آج اسحاق ڈار صاحب کے وکیل نے استدعا کی کہ ان کی جو وارنٹ گرفتاری ہے ان کو منسوخ کر دیا جائے۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری معطل کیے گئے ہیں،
اور معطل اس لیے کہے گئے کہ اسحاق ڈار کو موقع دیا جائے کہ وہ عدالت میں پیش ہو جائے. لیکن آج ایک استدعا کی گئی کہ ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے جائے, یعنی گرفتار کیا ہی نہ جائے ان کو. اس پر جج صاحب کی طرف سے اور عدالت کی طرف سے یہ ریمارکس تھے کہ اسحاق ڈار پہلے وطن واپس آئیں, جب وطن واپس آئیں گے تو پھر وارنٹ گرفتاری منسوخی کا سوچیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گارنٹی تو ان کو مل گئی ہے کہ کم از کم وہ گرفتار نہیں ہوں گے. پھر اس میں یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ آپ اگر منسوخ کرتے ہیں تو ہم یہ آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ وہ جیسے ہی پاکستان پہنچیں گے فوری طور پر پہلے عدالت آئیں گے. اب ان پر کیس کیا ہے اسحاق ڈار صاحب پہ, وہ ہے ایسٹس بیونڈ مینس کا, آمدن سے زائد اثاثہ جات کا. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ایسا کیس ہے جو آپ کسی پر بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو نیب قانون تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کسی کے اوپر کیس بنایا ہے تو پھر آپ جس پہ کیس بنا ہے جو ملزم ہے وہی اس کو ثابت بھی کرے گا کہ میرے اثاثے آمدن سے زائد نہیں ہیں بلکہ ود ان دیٹ لمٹ ہے کہ جو میرے نون سورسز آف انکم ہے. اب نیب قانون میں ترمیم بھی ہو گئی ہے, اور نیب قانون میں ترمیم میں یہ استغاثہ کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ استغاثہ یہ کیس ثابت کرے گا کہ جو ملزم ہے اس کے اثاثے آمدن سے زائد ہیں یا نہیں ہیں. اور یہی مریم نواز صاحبہ کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 4 سوال کیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اور نیب اس میں مکمل طور پر جواب دینے میں ناکام ہو گئی یا ناک آؤٹ ہو گئی. بھائی پراپرٹی کہاں کس نے خریدی, یا میاں نواز شریف نے خریدی, کتنے کی تھی, اس وقت ان کے اثاثے کتنے تھے, کیلیبری فورٹ کے اوپر, یہ سب وہ سوال تھے جس کا نیب جواب نہیں دے سکا. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسحاق ڈار کا کیس بھی اس میں کوئی جان نہیں ہے, کوئی سبسٹنس نہیں ہے, کوئی سالڈ گراؤنڈز نہیں ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسحاق ڈار بھی یہ جانتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کا ایکویٹل بھی بڑی آسانی سے ہو جائے گا, کیونکہ اب ہواؤں کا رخ تو بدل چکا ہے اور اب جو مشین لگی ہوئی ہے اس مشین نے الٹیمیٹلی ایک ایک کر کے سلسلہ وار سب کو دھونا ہے. اب یہ دھلائی ہوگی, لیکن سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار وطن واپس پہنچیں گے, بطور سینیٹر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے, بطور وزیر خزانہ کیبنٹ کے اندر آئیں گے, تو کیا معاشی نقشہ یکسر تبدیل ہو جائے گا؟ کیا اسحاق ڈار کے پاس کوئی ایسا روم اویلیبل ہے؟ تو یہ قبل از وقت ہوگا یہ کہنا, کیونکہ معاشی چیلنجز اتنے ہیں اور معاشی صورتحال اتنی دیگر گوں ہے کہ اسحاق ڈار بھی شاید کچھ خاص نہیں کر پائیں گے. لیکن دری اسنا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اور فارن منسٹر کی طرف سے اور ابھی جو ایگزسٹنگ فائنانس منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF سے جو شرائط ہے اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF جو ہے $2 ارب مزید جاری کر دے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا اسحاق ڈار معیشت کو سنبھال پائیں گے یا نہیں سنبھال پائیں گے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.